اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے اور آج کا درس وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابی ذر وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر متفق علیہ۔ وعن ابی ذر اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ پر سفید کپڑا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ سفید چادر اوڑھے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے۔ ثم اتیتہ، پھر میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ وقد استيقظ، آپ بیدار ہو چکے تھے۔ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا پھر وہ لا الہ الا اللہ اپنے اس قول پر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لفظی ترجمہ، ما من عبد قال، نہیں ہے کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر لا الہ الا اللہ پہ مرے مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سوال، جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخلہ دو طرح کا ہے، ایک دخول اولی، ایک دخول ثانوی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اولاً ثانیاً کی کوئی تصریح یہاں پر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ جو کہے گا وہ جنت میں جائے گا، بات صرف اتنی ہی رہتی تو کوئی اس کے بعد آگے یہ ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کی، اگرچہ اس نے چوری کی، اس کے باوجود جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر کئی طرح کا اشکال ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی تو پھر جو عبادات ہیں، احکامات ہیں اس کے سوا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، پڑوسیوں کے حقوق اور دیگر حقوق، بس میرے یہ جو حقوق ہیں ان حقوق کے ادا کرنے، ان عبادات کے ادا کرنے میں ظاہر سی بات ہے تکالیف ہے۔ سمجھ رہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی جنت مل جائے گی تو ان تکالیف کو اٹھانے کی کیا ضرورت رہتی؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر دخل الجنہ ہے، جنت میں جائے گا، مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ اولاً جنت میں، اور جنت کا میں دخول دو طرح سے، ایک تو یہ کہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں جانا، دوسرے یہ کہ جہنم میں جا کر اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ دو طرح کا دخول ہے۔ تو جو ایسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہا اور اسی لا الہ الا اللہ پر مرا اور گناہ کا کام بھی کیا، سمجھ رہے ہیں، گناہ بھی کیا، تو وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہے جنت میں جائے گا تو جائے گا۔ ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جنت میں جائے گا تو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اولاً جنت میں جائے گا۔ ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس بات کی وضاحت فصل دوم میں جو حدیث نیچے آ رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، نیچے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ
ایسا کام بتائیے، ایسا کام بتائیے جو مجھے جہنم سے بچائے، ایسا کام بتائیے جو مجھے جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، ایسا کام مجھے بتائیے یا رسول اللہ۔ تو ابھی وہ نیچے حدیث آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی بات کے بارے میں تم نے پوچھا، یہ کچھ آسان نہیں ہے، جہنم میں جائے بغیر جنت میں جانا کچھ آسان نہیں ہے، مگر جس پر اللہ آسانی کرے اسی کے لیے۔ تو دیکھو اس طرح کی بات جب آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جائے گا، ذرا بات سمجھو، مگر جب یہ کہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں جائے تو فرماتے ہیں یہ کچھ آسان نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا، تمہیں یہ کرنا۔ ابھی آ رہی، کل ہی کے سبق میں انشاءاللہ وہ حدیث آ جائے گی۔ تو ایسی جتنی بھی حدیث ہے، اب میں لمبی گفتگو نہیں کر کے، ایسی جتنی بھی حدیث ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہا یا صرف یہ عمل کیا، سمجھ رہے ہیں، صرف یہ عمل کیا جنت میں اس کی وجہ سے جائے گا، تو مراد یہ ہے کہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ ہاں کچھ لوگ اولاً بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچ مچ فرما بردار ہیں، معصیتوں سے بچتے رہے ہیں، وہ جنت میں اولاً جائیں گے، جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ اللہ کے بڑے مقرب اور خاص بندے ہیں جو اولاً جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کے اس سوال کا بھی جواب یہیں سے مل گیا ہوگا کہ بھئی جنت ملے گی ہی۔ ذرا ایک بات سمجھو، جب جنت ملے گی ہی، ابھی آپ کا سوال تھا، جب جنت ملے گی ہی لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو پھر عبادات میں جو تکلیف ہوتی ہے، عبادات میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سوال کا بھی آپ کے جواب ہو گیا، اور جواب کا حاصل یہ ہے، ملے گی یقیناً جنت ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا گیا، پوری بات کی وضاحت ہو چکی، مگر کب ملے گی؟ بالآخر ملے گی۔ بالآخر کا وہ زمانہ کتنا ہوگا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اولاً جنت میں جانے والے اور بالآخر جنت میں ان دونوں کے درمیان زمانہ کتنا ہوگا، 100 سال کا ہوگا، 1000 سال کا ہوگا، 10,000 سال کا ہوگا، کتنا لمبا زمانہ ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن، مہینے کا نہیں ہوگا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ وہ زمانہ 100 سال کا ہی، علی سبیل الفرض وہ زمانہ 100 سال کا ہی ہوگا، تو آگ کی تکلیف کو 10 منٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ کو اپنے جسم میں 10 منٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو سینکڑوں اور ہزاروں سال تک جہنم میں جلنے کی تکلیف کو، جہنم میں جلنے کی تکلیف کو اگر کوئی انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ بالآخر مجھے جنت ملے گی ہی، تو بڑا دلیر آدمی ہے، وہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے لیے وہ تیار ہے، مزہ لوٹ لو، 10 سال، 20 سال، 25 سال کے مزے کے لیے ہزاروں سال تک وہ جہنم میں رہنے کے لیے تیار ہے، تو شاباشی دیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہو گیا، سوال کا جواب ہوا ہاں۔ اور یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے،
بہت ساری جگہ ہے اس مضمون کی حدیث، اور قریب قریب سیاہ ستہ کی ساری کتاب میں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. بالکل یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن اولاً کی بات نہیں. ہاں ایک بات اور واضح ہے، بالآخر ایک بات، اگر کسی پر اللہ فضل کر دے تو وہ مستثنیٰ ہے، یا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بھی اولاً جنت میں جا سکتا ہے. مگر کب؟ جب ایک آدمی نے ایمان صدق دل سے قبول کیا، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا سچے دل سے، اور اس کے بعد اسے عمل کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس دنیا سے چلا گیا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ بھی اولاً جنت میں داخل ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو حدیث میں ہے، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ارے بھائی جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں جائے گا، بات سمجھ رہے؟ تو آپ کہاں سے یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ تو اس کے یہ مطالب ہیں جو ابھی میں بیان کیا. موقع نہیں ملا لا الہ الا اللہ کا، اس کو عمل کا موقع نہیں ملا، وہ جنت میں جائے گا. بات سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کیا، کہا، اور عمل کا موقع ملا، کچھ گناہ کا بھی صدور ہوا، مگر اللہ نے کسی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، فضل ہوا. ذرا بات سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ وجہ کیا ہے وہ تو وہ بندہ جانتا، اس کا رب جانتا کہ اس کی کون سی ادا اس کے رب کو پسند آئی. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے 2 آنسو اس نے بہا دیے ہوں، یہی اس کے رب کو پسند آیا ہو، اور اسی کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ اللہ کا فضل اس سے مستثنیٰ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس کو عمل کا موقع ملا اور اچھے عمل کم اور برے عمل زیادہ کیا یا برے ہی عمل کیا، پھر بھی وہ جا سکتا ہے اگر اللہ فضل کرے تو. آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا شخص مستثنیٰ ہے. اب فضل کیسے کرے؟ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ کوئی ایک کام اس سے ایسا صادر ہو کہ اللہ رب العزت اس ایک کام کو اس کے سارے گناہوں پر حاوی کر دے، اور اس ایک اچھے کام کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جائے، تو ایسا شخص بھی جا سکتا ہے. مگر اصول کی بات یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا، سمجھ رہے ہیں، کہ ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ تو کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہا، سمجھ رہے ہیں، مگر گناہوں کا بھی ارتکاب کیا، گناہ کا بھی ارتکاب کیا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائے گا. بات صاف ہو گئی؟ آگے چلیے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اپنے اسی قول پر مرا، مرتے دم تک اسی بات پر ثابت رہا، لا الہ الا اللہ پر، وہ جنت میں داخل ہوگا. کل تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. ابو ذر کے سامنے جب اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تو ابو ذر نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، بات سمجھ رہے ہیں، تب بھی جنت میں جائے گا. کہو گے سوال میں زنا اور چوری کا کیوں لفظ؟ جرائم تو بہت ہیں، یہی 2 جرم نہیں ہیں، اور بہت سے جرائم ہیں. تو یہ 2 جرم کو انہوں نے لے کر کے سارے جرائم کو لے لیا. زنا کرنا یہ اللہ کے حق میں، سمجھ رہے ہیں، وہ تصرف کرنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور چوری کرنا یہ بندے کے مال میں تصرف کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو جب زنا کیا تو اللہ کے حق کو پامال کیا، اور چوری کیا تو بندے کو، کیونکہ مال پر بندے کا حق ہے، جس کا مال ہے، بندے کے حق کو پامال کیا. تو یہ 2 لفظ لے کر کے گھیر لیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو. اور حقوق 2 ہی طرح کے، یا تو بندے کے حق ہوں گے یا اللہ کے حق ہوں گے.
تو ابو ذر نے ان زنا و ان سرق کہا، تو گویا کہ یہ کہہ دیا کہ اگرچہ اللہ کی حقوق کو بھی پامال کرے اور بندوں کی حقوق کو بھی پامال کرے پھر بھی جنت میں جائے گا یا رسول اللہ؟ ایسا انہوں نے پوچھا۔ بات صاف ہے، کوئی مشکل بات نہیں کہ اس میں نیند آ جائے آدمی کو۔ میں نے عرض کیا، یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے عرض کیا؟ ابو ذر کہتے میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، قال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ اس نے زنا کیا اور چوری کی پھر بھی بات صاف ہے ہماری۔ قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، دوبارہ ان کو حیرت ہو رہی، سمجھ رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے سوال کیا اگرچہ اس نے زنا کیا چوری کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کی اور چوری کی پھر بھی جنت میں جائے گا۔ قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حیرت ہو رہی تھی حضرت ابو ذر کو، اگرچہ اس نے زنا کی اور چوری کی۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کی اور چوری کی عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابی ذر کی ناک کے خاک آلود ہونے کے باوجود، یہ جملہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو، ابو ذر کی ناک کے خاک آلود ہونے کے باوجود اگرچہ اس نے ایسا کیا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ ناک کے خاک آلود ہونے کے باوجود کا مطلب پوچھتے پوچھتے تم اپنی ناک زمین پر رگڑ دو، اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دو تو بھی یہی حکم رہے گا، کیا دخل الجنہ، سمجھ رہے ہیں؟ وَقَانَ ابو ذر اذا حدث بهذا، ابو ذر رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، جو حدیث ابھی آپ نے سنا، جب کبھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو تفاخر کے طور پہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، تفاخر کے طور پر یہ بھی کہتے تھے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔